میں اپنی باتوں کو ختم کر کے آپ جناب عوامی ورکرز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور لالا لال بخش رند کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار. جناب اختر حسین ایڈوکیٹ. میرے انتہائی پیارے دوست اور رہنما یوسف مستی خان صاحب، لالا وکیل محمد مجید سائدی صاحب اور تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے دوست رہنما اور خواتین و حضرات، لالا کے نام پر آج کی یہ محفل رکھی گئی ہے. بہت سارے دوستوں نے ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی ہے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے. میں ابھی اس تقریب سے پہلے ہمارے ٹی وی کے دوست پوچھ رہے تھے مجھ سے، کمنٹس لے رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میری تو لالا سے ملاقات جو ہے پہلی وہ 66 میں ہوئی تھی، جب ہم NSF میں کام کر رہے تھے. اور 66 کا وہ پیریڈ تھا کہ جب دنیا بھر میں کمیونسٹ موومنٹ تقسیم ہو رہی تھی، اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی تھے اور یہاں بھی اسی طرح سے ہماری ساری تنظیمیں تقسیم ہوئی، نیشنل عوامی پارٹی بھی، NSF بھی اور باقی دیگر تنظیمیں بھی. تو ہمارا DMC کے اندر اجتماع تھا اور ہمارا دونوں حصوں کے جو گروپ تھے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، مار پٹائی بھی ہوئی. لالا لال بخش رند اور اعزاز عزیز صاحب کالج سے باہر ہمارے ہمدردی میں اور ہماری سپورٹ میں کھڑے تھے. تو اس وقت ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور وہ 66 سے لے کر ان کے اس دنیا سے جانے تک مستقل دن رات سیاست میں لالا کے ساتھ گزاری. نیشنل عوامی پارٹی میں، اور اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کے بین ہونے کے بعد NDP میں، پاکستان نیشنل پارٹی میں، کمیونسٹ لیگ میں، ورکرز پارٹی میں، عوامی جمہوری پارٹی، نیشنل ورکرز پارٹی اور پھر ورکرز پارٹی پاکستان تک. ان کے انتقال تک لالا کے ساتھ رہا. میں نے کہا تھا لالا بہت ہی خوبصورت انسان تھا، بہت خوبصورت انسان تھا. خوبصورت ایک تو جسمانی ان کی خوبصورتی تھی کہ 6 فٹ سے زیادہ کا اور گورے لال لائن شائن انسان، لیکن خوبصورتی اصل ان کی کردار کی تھی، ان کے نظریات کی تھی، ان کی کمٹمنٹ کی تھی. اور ان کی کمٹمنٹ اس سماج کے اندر تبدیلی کی تھی. ان کی کمٹمنٹ وہ تبدیلی محنت کش طبقے اور محکوم عوام اور محکوم اقوام کے لیے جدوجہد کی تھی. اب دیکھیے جو اس سے پہلے بات ہو رہی ہے، بڑے آرگنائز طریقے سے ہماری، جو آپ نے کہا کہ لیاری میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، اب ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے ساری سوسائٹی کو، صرف ایک لیاری کو نہیں کیا گیا. سارے پاکستان کے اندر جہاں طلبہ ان کی کوشش ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہمارے حکمرانوں کی، انہوں نے ڈی پولیٹیسائز کیا ہے. اور دوست کہہ رہے تھے کہ صاحب بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کس طرح سے اس بنیادی سیاست کو اور سیاسی نظریات کو ہم آنے والی نسلوں تک کس طرح سے پہنچاتے ہیں اور کس طرح سے اپنی اسی لالا کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں. بڑی سختیاں سہی لالا نے اور کئی ٹارچر سے گزرے. ہم نے ان حالت میں بھی ان کو دیکھا. یوسف مستی خان صاحب جس کے گواہ ہیں اور ساتھ رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو برداشت کیا، لیکن ان کی کمٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں آئی. لالا جو بھی ہندو برادری کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، ایک کمیٹڈ سیکولر انسان تھے. اور سیکولرزم کا مطلب جو ہماری مذہبی جماعتیں لادینیت کے حوالے سے کہتی ہیں کہ سیکولر کا مطلب شاید لادین ہے، لادین نہیں ہے. سیکولر لفظ جو ہے وہ لاطینی زبان سے سیکولم سے ہے، جس کو کہتے ہیں دنیاویت پسندی سے ہے. یعنی سماجی ترقی، معاشری ترقی، دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ہوگی. یعنی جس طرح کا دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں گی معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اس طرح سے سماج ترقی کرے گا.
اس لیے جو پہلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے ہی شروع ہوا کہ ایک پادری پرانے زمانے میں آپ دیکھیں چرچ کے اندر رہتے تھے اور چرچ کے اندر رہتے تھے اور ایک پادری جو ہے چرچ سے نکل کر باہر جو ہے وہ جا کے بستی میں محلے میں جا کے رہنے لگا تو اس کو چرچ نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا، چرچ سے نکال دیا کہ یہ سیکولم ہو گیا ہے، یعنی یہ دنیاویت پسند ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ دنیاویت پسندی کہ آپ اس مذہبی دائرے سے نکل کر جو بند ہے اپنے ایک تنگ نظری میں، اس سے نکل کر آپ دنیا میں جاتے ہیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ترقی دنیاویت بنیادوں کے اوپر کرتے ہیں۔ آپ مذہب پر بھی یقین رکھتے ہیں، آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کا ذاتی ہے، لیکن ریاست کی ترقی، سماج کی ترقی، ملک کی ترقی، قوم کی ترقی جو ہے وہ دنیاویت بنیادوں پر ہوگی۔ تو اس لیے لالا نے جب یہ سمجھا، نظری طور پر اس سے کمٹمنٹ تھی، اس لیے وہ اس بات کے ساتھ ہندو برادری کے ساتھ جہاں رہتے تھے ان کو بھی اسی طرح سے برابر سمجھتے تھے، ان کے برابر معاشی اور سماجی اور سیاسی حقوق کی جدوجہد کرتے تھے۔ لالا کی کمٹمنٹ اس بات سے تھی کہ یہ ملک جو ہے، آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ملک کرائسس میں ہے، آج بھی یہ کرائسس آج کا تھوڑی ہے، یہ کرائسس تو 47 سے جو ہے 48-49 سے جب سے بنا ہے اس وقت سے جاری ہے، کیونکہ نظری طور پر آپ کلیئر نہیں ہیں، یعنی بنانے والے نے تو نظری بنیادیں اس کی سیکولرزم کی بنیاد پر رکھی تھی، یعنی 11 اگست پہلی اسمبلی کے اندر جو قائد اعظم کی تقریر تھی آئین ساز اسمبلی میں صدر کی حیثیت سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں رہنے والے تمام لوگ قطع نظر ان کے مذہبی عقائد کے وہ برابر کے شہری ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر سنی ہوں، شیعہ ہوں، اور وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آئین کی نظر میں اور ملک کے حوالے سے وہ برابر کے شہری ہوں گے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تقسیم ملک کی اس لیے ہوئی ہے اور اس لیے جو ہے وہ ہماری آزادی میں دیر ہوئی ہے کہ ہم ہندو مسلمان مختلف فرقے اور مذہب آپس میں لڑ رہے تھے اور ہمارے اپنے جھگڑوں اور مذہبی لڑائیوں کی وجہ سے انگریز اتنا عرصے تک رہا۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے ملک کو آپ ترقی دینی ہے تو اس مذہب سے بالا تر ہو کر، عقیدوں سے بالا تر ہو کر اس ملک کے شہری کے طور پر تمام لوگوں کو مل کر ترقی کا راستہ دکھائیں اور ترقی کریں، یہی راستہ ہے۔ تو یہ نظری بحران اس کے بعد مرنے کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ جو مولویوں نے اور ہمارے حکمران طبقے نے آ کے جاگیرداروں نے اور یہاں کے نوابوں اور سرداروں نے اس کو ایک کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد جس کو بنایا اور اسلامی ریاست بنانے کے اس میں لگ گئے، تو یہ ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ نظری بحران ہے۔ نظری بحران اس کی بنیادوں سے ہے، جب تک اس سے نکلتے نہیں ہیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو لالا کی کمٹمنٹ نظری طور پر اس نظام کے خلاف تھی کہ جس نے لوگوں کو جھگڑا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے آپس میں اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ لالا کی کمٹمنٹ اس ملک کے اندر اس بات سے تھی کہ یہ ملک کثیر القومی ہے، یہ جو بھی ملک بنا ہے یہ ملک اس ملک کے اندر جو ہے یہ پہلے سے یہ قومیں موجود تھیں، جس میں بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، یہ ساری جتنی بھی قومیں اس ملک کے اندر رہتی ہیں، پشتون ہیں، یہ ساری پہلے سے صدیوں سے ہزاروں سال سے پہلے سے موجود ہیں۔ انہوں نے اپنا الحاق اس کے ساتھ کیا ہے، اس ایک آزادانہ طور پر اختیار کیا ہے کہ بھائی وہ اس ملک کے اندر شامل ہونے کا، اور خاص کر بلوچستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کلاس اسٹیٹ کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ تحریری طور پر، اور باقی ریاستوں کا بھی معاہدہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس وقت جو سٹرکچر تھا آئین میں، جو 1935 کا آئین ہے جو انگریز نے دیا تھا، اس میں صوبے تھے اور ریاستیں تھیں، اور کلات اس وقت بلوچستان یہ حدود صوبے کی نہیں تھی، کلات ریاست تھی، آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں جانتا۔ تو کلات کے اسٹیٹ کا معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اور خانہ کلات کا سائنڈ ہے، جس میں ڈیفنس، فارن افیئرس اور انٹر پروونشل کمیونیکیشن 3 سبجیکٹس وہ کہتے تھے کہ یہ فیڈریشن کے پاس ہوں گے، اور قائد اعظم کے دستخط ہیں، ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے، اور باقی تمام سبجیکٹ مرکز کے پاس ہوں گے۔ اب
آپ نے دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں 1 یونٹ بنا دی اور مغرب اور مشرقی پاکستان 2 پاکستان بنا دیے، اور جس کے اوپر یہ ساری جدوجہد ہماری آپ کی بہت سارے ساتھی اس میں ہیں کہ جنہوں نے 1 یونٹ کے خلاف جدوجہد کی اور دوبارہ، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں خود انہوں نے مشرقی پاکستان کو اپنے سے الگ کیا۔ میں قانون کا بھی طالب علم ہوں، آئین کو میں پڑھاتا بھی ہوں، اس لیے میں اس آئین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جج یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر دیا تھا، اس کے اندر لکھ دیا تھا، بنیاد رکھی تھی پاکستان کو توڑنے کی اور مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی۔ کہا تھا کہ اگر یہ اسمبلی آئین بنا لے گی اور صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ جو 6 پوائنٹ کی بنیاد کے اوپر، میکسیمم اٹانوی کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے الیکشن لڑے ہوں، اور ان الیکشنوں کو پہلے الیکشن ہوں آئین ساز اسمبلی کے، اور آپ کہیں کہ آئین ہماری مرضی کا نہیں بنے گا تو ہم اسمبلی توڑ دیں گے، تو دوسرے الفاظ میں آپ خود پاکستان توڑ دیں گے، یہی آپ کا مطلب تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ بھائی کس طرح سے ہمارے یہ جو سربراہ رہے ہیں، آدھا ملک کی تاریخ جو ہے اس کے اندر فوجی سربراہ رہے ہیں، اور آج وہ تمام جتنے بھی سربراہان رہے ہیں وہ دیکھیں کہ کوئی بھی اس میں ملک کے اندر نہیں رہا۔ آپ نے اقتدار کے بعد وہ ملک سے باہر ہیں، اربوں خربوں لے کے باہر۔ اس ملک کے چیف جسٹسز باہر ہیں، اس ملک کے وزرائے اعظم باہر ہیں، اس ملک کے جنرلز جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، اور ہم ملک دشمن ہیں اور یہ بے وطن۔ یہ ہے صورتحال، جس صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں اور جس صورتحال میں ہم سیاست کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ مشکل آسان کام نہیں ہے اس ملک کے اندر صحیح سائنسی بنیادوں کے اوپر سیاست کرنا اور قوم کی ترقی کرنا اور ملک کو کہنا کہ جمہوریت یہاں قائم ہو اور جمہوری ادارے قائم ہو۔ دیکھیں نا جی، ہندوستان نے تو 48 میں ہی لینڈ ریفارمز کر دی، جاگیرداریاں ختم کر دی، اور آج تمام دانشور اور اکنامسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پارلیمانی جمہوریت لانی ہے تو سب سے پہلے جاگیرداری اور بڑی زمینداریوں کا خاتمہ ضروری ہے، اور صنعتی ترقی اور تجارت اور یہ چیزوں کے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں آج تک نہ صرف جاگیرداریاں اور بڑی زمینداریاں قائم ہیں، بلکہ نئے زمیندار اور جاگیردار فوجیوں جنرلوں کی صورت میں یہاں بن گئے۔ اس لیے آپ کو نہیں جلسے کی اجازت دیتے بھائی کہ آپ سچی بات کرتے ہیں، حقیقت، اور یہاں پر فرض ہے کہ ہم یہ بات کریں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کو کون جا کے یہ بتائے گا کہ یہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو کون بتائے گا؟ میرے دوست نے کہا کہ ہم صرف ٹی وی دکھائیں اور وہ چیزیں دکھائیں معذرت کے ساتھ، لیکن یہ سیاست نہ سکھائیں گے تو کیسے وہ سمجھیں گے کہ ماضی میں کیا ہوا اور آئندہ ہم نے کیا کرنا۔ اس لیے ہمیں بات نہیں کرنے دیں گے، ہمیں تقریر نہیں کرنے دیں گے، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیں گے، ہمارے لیے پابندیاں، اور دنیا کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں اسی سے گزر کر لوگوں نے تبدیلیاں لائی ہیں، اس کے بغیر نہیں آئی ہیں۔ اس لیے ہم بنیادی طور پر اس کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہو۔ ہم ان کی امپیریلزم کے خلاف کمٹمنٹ تھی لالک کہ سامراج ہے جو اس سسٹم کو سارے کو قائم رکھا ہوا ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں اور اس کا حصہ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج سارے کے باوجود بھی یہ 20-40 سال جو افغانستان میں آپ نے بھگتا ہے، افغانستان کے عوام نے بھگتا ہے، پاکستان کے عوام نے بھگتا ہے۔ ابھی یوسف جان بات کر رہے تھے ڈاکٹر نجیب اللہ کی افغانستان کے، کہ بھائی انہوں نے کئی دفعہ آفر کیا تھا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن آئے، دنیا کے بین الاقوامی طاقتیں آئیں، یہاں الیکشن کروا دیں اور الیکشن کے ذریعے سے حکومت قائم کر دیں، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں مانا، اور نہیں مانو گے تو 50 سال تک خون خرابہ ہوگا۔ وہ ان کی بات سچی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اسٹیٹ ہے جس کے اندر ہم آپ سارے جدوجہد کر رہے ہیں، اور جو ہم رہنمائی لالا جیسے رہنماؤں سے لیتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر جدوجہد کی ہے سماج کو بدلنے کی، اور وہ یہی انہی کٹھن مرحلوں سے گزرنے کی ہے۔ اور دیکھیں کہ کوئی سماجی تبدیلی جس کو آپ کہتے ہیں بنیادی سماجی تبدیلی، وہ معاشی اور سیاسی کایا پلٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک اس پورے نظام کو نہیں آپ بدلتے۔ وہ کسی نے کہا کہ یہ میں وہ وکیلوں میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے۔ اب ذرا جمال ناصر سے اور باقی وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے سے،
دیکھیں آئین کے آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ ڈیفائن کی گئی ہے، ریاست کیا ہے؟ ریاست جو ہے آپ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کا مطلب یہ ہے پارلیمنٹ، وفاقی حکومت، صوبائی پارلیمنٹ اسمبلی، صوبائی حکومت اور وہ ادارے جو ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ اب یہ وفاقی اسمبلی، پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی، مرکزی صوبائی حکومتیں، اب ہم تو بنیادی طور پر اس کے خلاف ہیں، تو اینٹی اسٹیٹ تو ہم ہیں، یعنی یہ اسٹیٹ ہے نا، ہم اس دھرتی کے خلاف نہیں ہیں، یہ زمین ہماری ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، ان کی نہیں ہے جنہوں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہم نے چھوڑ کے نہیں جانا ہے، مرنا جینا اس سرزمین پر ہے، اس لیے ہم اس سرزمین کے وارث ہیں، بلوچستان کی ہو، سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، پشتونخوا کی ہو، یہ ہماری سرزمین ہے، ہماری دھرتی ہے، ہم اس دھرتی کے بچے ہیں اور اس دھرتی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور دھرتی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں عوام کے لیے۔ ہماری کمٹمنٹ عوام سے ہے، محنت کشوں سے ہے، محنت کرنے والے لوگوں سے ہے، اس لیے یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ کمٹمنٹ لالا کی تھی جس سے ہم نے سبق حاصل کیا، روشنی لی، اور ہم اپنی زندگی میں اس پر چلتے رہیں گے۔ آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ان چیزوں کو سوچیں اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں جو اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی کو بدلنے کی ہے، سماج کو بدلنے کی۔ شکریہ۔